ایک مرتبہ نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دولت خانے یعنی اپنے گھر مبارک سے باہر تشریف لائے اور چل دیے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف صحابی رسول آپ کہتے ہیں کہ میں بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑا، یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے کے گئے اور وہاں پر سجدہ فرمایا۔ سجدہ اتنا طویل ہو گیا کہ میں سمجھا شاید کہ آپ کی روح مبارک پرواز کر گئی ہے، آپ انتقال فرما گئے، اتنا لمبا سجدہ آپ نے کیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا تو کچھ آگے بڑھا، آہٹ سن کے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سجدے سے سر مبارک اٹھایا اور ارشاد فرمایا کہ کون ہے؟ میں نے عرض کی عبد الرحمن۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کیا کام ہے؟ میں نے عرض کی آقا آپ نے سجدہ طویل فرمایا ہے تو مجھے ڈر لگ گیا کہ کہیں آپ کی روح مبارک قبض نہ ہو گئی ہو، آپ انتقال نہ فرما گئے۔ اپنے اس عاشق کی محبت بھری گفتگو کو سن کر کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ سجدہ طویل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ آقا جو شخص آپ کا امتی آپ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا اور اس کے 10 گناہ مٹا دے گا۔ تو میں اس شکرانے کے اندر سجدہ کر رہا تھا۔ بات توجہ رکھیے گا، آپ فرماتے ہیں کہ فضیلت یہ آئی ہے کہ جو ایک دفعہ میرا امتی درود پڑھے گا اللہ اس کے 10 گناہ مٹا دے گا اور اس کے اوپر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ جب یہ جبرائیل نے مجھے بتایا تو اس کے شکرانے کے اندر میں سجدہ کر رہا ہوں کہ مولا تیرا کرم ہے، میری امت پر اتنا انعام اور اکرام کیا۔ سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ فضل اور انعام تو ہم گناہگاروں پر ہوا کہ 10 بار رحمت بھی ہم پر نازل ہوگی اور 10 گناہ بھی ہمارے مٹیں گے، تو حق یہ تھا کہ سجدہ بھی ہم کرتے، سجدہ بھی ہم کرتے۔ میں نے جس موضوع پہ آج تھوڑا آپ کے سامنے گزارش پیش کرنی ہے وہ کچھ ذکر مبارک کریں گے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا، اور دوسرا جو مین گزارش ہوگی جس پر میری گفتگو چلے گی، بعثت نبوی کا مقصد کیا ہے، سرکار کی آمد کے مقاصد کیا تھے، اور ان مقاصد کو جس وجہ سے آپ دنیا میں تشریف لائے اور جو آپ نے تبلیغ کا سلسلہ کیا، کیا ہم اس پر پورے اتر رہے ہیں یا نہیں اتر رہے ہیں۔ تو اس کو سامنے رکھ کے آپ نے ساری گفتگو سننی ہے اور توجہ سے سنیں گے، آنے جانے والے آتے جاتے رہیں گے۔ آپ نے فوکس کیا تو اللہ نے چاہا تو کچھ نہ کچھ، میں یہ نہیں کہتا کہ بہت کچھ، لیکن کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملے۔ حق یہ تھا کہ سجدہ میں اور آپ کرتے، اللہ تیری مہربانی، تیری کرم نوازیاں کہ اتنا تو نے ہم گناہگاروں پر انعام کیا کہ ایک بار درود پڑھیں 10 بار رحمت نازل، 10 گناہ مٹ جائیں۔ لیکن کرم یہ کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدہ اتنا طویل فرما رہے ہیں شکرانے میں کہ دیکھنے والے صحابی یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید آپ کی روح مبارک قبض ہو گئی ہے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب علیہ رحمہ سرکار حضرت کے برادر اکبر ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آتا ہے غلاموں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، بعض جگہوں پر آیا کہ ان کو ہے غلاموں سے محبت کچھ ایسی، ہے ترک ادب ورنہ کہیں ہم پہ فدا ہو۔
ادب کا تقاضا ہے، محبت کا تقاضا ہے، وگرنہ ہم ہیں محب، ہم سارے کیا ہیں، اور آقا کیا ہے؟ محبوب۔ محب محبوب سے پیار کرتا ہے، محب محبوب پر جان فدا کرتا ہے۔ یہ اصول ہے جنرلی، یہ جنرلی ایک اصول ہے کہ جو جس سے پیار کرتا ہے اس پر مر مٹنے کے لیے تیار ہے۔ ہم امتی وہ آقا، ہم محب وہ ہمارے محبوب۔ حق یہ ہے کہ ہم ان پر مر مٹے، لیکن حالات یہ بتاتے ہیں کہ ان کو تو ہے غلاموں سے کچھ ایسی محبت ہے ترک ادب، ورنہ کہے ہم پہ فدا ہو۔ کیفیت یہ ہے، نظر سچویشن جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ آقا ہم پہ فدا ہے، یہ جملہ زبان سے نکالنے کا دل کرتا ہے، ادب آ کے پکڑ لیتا ہے، محبت آ کے پکڑ لیتی ہے کہ نانا ایسا جملہ زبان سے نہ نکالنا، کیونکہ محب محبوب پر فدا ہوتا ہے۔ کہیں پر یہ نہ دیکھیں گے کہ محبوب محب پر فدا ہو رہا ہو، لیکن حالات یہاں کچھ ایسے نظر آتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں، قدم رنجا فرماتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ آپ کی زبان پاک پر ایک ہی دعا تھی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اللہ میری امت کو مجھے ہبا کر دے، مجھے گفٹ میں دے دے۔ ہبا تحفے کو کہتے ہیں، اللہ میری امت بس منو تو تحفے چچا دے، میں جانا تے میری امت پہ جانے۔ معاشر کا دن ہوگا، اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے جب آپ کو قبر انور کے اندر رکھا جا رہا تھا، حضرت فضل بن عباس اور مولا کائنات مولا مشکل کشا کہتے ہیں کہ اس وقت بھی آپ کے لبھائے مبارکہ جنبش کر رہے تھے، میں نے قریب ہو کر سنا تو ایک ہی آواز تھی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اللہ میری امت کو مجھے ہبا کر دے، مجھے گفٹ میں دے دے۔ اور قیامت کا دن ہوگا، پوچھئے گا کبھی علماء سے بیٹھ کر، معاشر کے دن 3 سٹاپ بنیں گے، 3 پوائنٹ قائم ہوں گے، اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا، اور یہاں پر نہ کوئی اتار ہوگا نہ کوئی چڑھاؤ ہوگا، سطح ایسی ہموار ہوگی کہ ایک کنارے پر کھڑے ہو کے بندہ دوسرے کنارے کو دیکھ لے گا، اور وہ زمین تانبے کی بن جائے گی، سورج 1.25 میل پر یا 1.25 نیزے پر ہوگا، لوگوں کے پسینے زمین 70 ہاتھ اپنے اندر جذب کر لے گی، اور اس وقت ہر شخص اپنے پسینے اور اپنے اعمال کے مطابق اپنے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا۔ 3 پوائنٹ احباب بنیں گے۔ نمبر 1، میزان قائم کیا جائے گا، ایک پوائنٹ یہ ہوگا، دوسرا پوائنٹ پل صراط ہوگا، اور تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ حوض کوثر ہوگا۔ ان 3 مقامات کے علاوہ چوتھا مقامات معاشر میں نہیں ہوگا، خدا کی قسم کہہ کے کہتا ہوں، اور ایک اکیلی جان ہوگی، ایک اکیلی تنہا جان ہوگی، جانے بے خطا ہوگی، اور اس کے اوپر 2 جہاں کا بار ہوگا، مصطفیٰ کی ایسی جان مبارک کہ جو محفوظ اور معصوم عن الخطا ہے، معصوم عن الخطا ہے، کہ ان سے خطا کا تصور ہو سکتا نہیں۔ میں نے علماء سے سن رکھا ہے کہ جب انسان کسی مشکل کام کو کرنا ہوتا ہے، اپنے اس پرنے کو لیتا ہے، کپڑے کو لے کر اپنی کمر پر باندھ کر پھر مشکل کام کرتا ہے، خدا کی قسم کہہ کے کہتا ہوں کہ معاشر کے دن سرکار بھی اپنی کمر کو باندھیں گے، اپنی آستینوں کو اوپر چڑھائیں گے، کتنا مشکل کام ہوگا۔ اور تینوں پوائنٹ پر سرکار اگر میزان پر سلسلہ چل رہا ہوگا، کوئی امتی ترازو جب اس کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، اعمال پلڑوں میں رکھے جائیں گے، عمل کسی کا اگر ہلکا پڑ گیا، میزان پر کھڑے ہو کر آوازیں لگائے گا، یا رسول اللہ مدد کیجئے، آپ کا امتی پھنس گیا ہے، اعمال میری تولے ہلکی پڑ رہی ہے۔ میں نے علماء سے سن رکھا ہے، مصطفیٰ کریم سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہو۔
محشر کا دن ہوگا، میلے کے اندر دنیا میں یا میلے جھمیلے کے اندر یا بازار کے رش کے اندر اگر کسی بی بی صاحبہ کا بچہ گم ہو جائے، ماں کا بیٹا جب ماں سے گم ہو جائے تو وہ ماں شاپنگ کرنا بھول جائے گی، سامان ہاتھ سے چھوڑ بیٹھے گی، ہو سکتا ہے کہ حیا کے پردے بھی اٹھ جائے، اپنے پردے کو بھی بھول جائے کہ میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ پاؤں سے جوتی بھی نکل جائے اور بھاگے گی، کبھی اس طرف بھاگے گی کبھی اس طرف بھاگے گی، لوگوں سے پوچھے گی اس طرح کا کوئی بچہ تو نہیں دیکھا؟ کہتے ہیں کہ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، دنیا کے اندر کسی ماں کا بیٹا جب گم ہو جاتا ہے وہ ماں جیسے دوڑ لگاتی ہے، محشر کے دن میرے مصطفیٰ کا بھی یہی حال ہوگا، کوئی میزان پر کھڑے ہو کر امتی پکارے گا، سرکار اس طرف دوڑ پڑیں گے، اپنے دامن اقدس سے ایک رکا نکالیں گے، میزان کے اندر رکھ دیں گے، پلڑے کے اندر رکھ دیں گے، ادھر سے امتی کا پلڑا بھاری پڑ جائے گا، پھر کوئی حوض کوثر پر کھڑے ہو کر پکارے گا، آقا پیاس سے حلق سوکھ چکا ہے، سرکار میزان سے حوض کوثر کی طرف دوڑیں گے، کبھی پل صراط پر امتی پکاریں گے، سرکار حوض کوثر سے پھر پل صراط کی طرف دوڑیں گے، مجھے بتائیں کہ یہ محبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، تیری وحشتوں سے اے دل میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، تیری وحشتوں سے اے دل آپ اپنے آپ کو بولیے نا، آپ تنہا بیٹھ کر اپنے آپ سے کتاب کیجئے نا، اے بندہ خدا تجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ جنت سستی سستی بیچ رہے ہیں، رضا سستی سستی بک رہی ہے، تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے، ہم انہی سے دور بھاگتے ہیں جو ہم سے پیار کرتے ہیں، جو ہم سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ حق یہ تھا ہم اس انداز سے پیار کرتے کہ سرکار کے فرامین پر جان قربان کر دیتے، جس قدم آپ کو پتہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارکہ سے لے کر آج تک نہیں قیامت تک کے لیے جتنے لوگ آئیں گے، کون سا ٹائم پیریڈ یا کون سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ساری دنیا متفق علیہ کہتی ہے کہ یہ کامیاب ہے؟ کون ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان میرے مصطفیٰ کے دور مبارک سے لے کر محشر کے دن آنے تک جتنے بھی لوگ آئیں گے سارے اس بات پر متفق ہے کہ اگر کامیاب زندگی کسی لوگوں نے گزاری ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ ہیں۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے نبی کے لبوں پر انا لگا ہوگا، میرے نبی کے لبوں پر انا لگا ہوگا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ صحابہ جیسے کامیاب لوگ کائنات کے اندر نہیں ہے۔ اچھا ان کی کامیابی کی وجہ کبھی آپ نے سوچی ہے کیا ہے؟ ٹیکنالوجی کے اندر آگے تھے، مال و متاع زیادہ تھا، زمین جائیداد زیادہ تھی، کثرت کے ساتھ ان کے پاس اکاؤنٹ تھے، بینک بیلنس تھا، نہ تھے کچھ بھی نہیں، ایک چیز کے اندر وہ ماہر تھے، کیا؟ جتھے سوڑے مصطفیٰ دے پیر لگ دے سی اتھے وہ پیر رکھ دے سی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، وہ جہاں مصطفیٰ فرما دیتے۔ ایک صحابی تھے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، جواب ارشاد نہیں فرماتے، دوسری طرف سے آ کر سلام عرض کرتے ہیں، سرکار جواب ارشاد نہیں فرماتے، حیرت کے اندر پڑ جاتے کہ مجھے سلام کا پہلے تھے انہوں نے سارے نالوں وڈا دکھ ہی یہی ہوتا کہ سرکار ساڑھے تو ناراض کیوں نہیں۔ آج ہمیں جو ٹینشن ہے، مال کیوں روٹ گیا، رشتہ دار کیوں روٹ گئے، عزیز و اقارب کدھر چلے گئے، کاروبار میں لاس کیوں ہو گیا، آج ہمیں سب سے زیادہ یہ ٹینشن ہے۔ جبکہ صحابہ کو ایک ہی فکر ہوتی تھی، ایک صحابی رسول ہے گھر بیٹھے اچانک سوچتے کہ او ہو ایتھے تے دنیا چ جس ٹائم دل بے چین ہوندا ہے تے میں نس پہنا جا کے سونا ودوہا دا چہرہ تک لینا، محشر کے دن اللہ پاک نے مصطفیٰ کی طفیل جنت دے بھی دی تے سرکار تے پھر امام الانبیاء نے آپ دا مقام تے رتبہ تے وکھرا ہونا
تو میں کسی جنت تے کسی اور پاس ہوگا، اگر وہاں پر دل کیا دیدار کا تو کیسے کروں گا؟ ان کی ٹینشن یہ ہوا کرتی ہے، ساری زندگی گزار کے بیٹھے ہیں، کوئی 25 30 40 سالہ ایجنٹ بھی بیٹھے ہیں، اس سے اباب والے بھی بیٹھے ہیں۔ کبھی مجھے اور آپ کو ذہن کے اندر آیا کہ آج اتنی خطائیں کرتا ہوں، قبر کے اندر اگر مصطفیٰ نے کہہ دیا کہ نہیں تو تے میرا امتی کوئی نہیں، کیا کریں گے؟ قبر کے اندر اگر مصطفیٰ، آپ کو پتہ ہے بخاری شریف کے اندر علماء کہتے ہیں کہ جیسے قبر میں 3 سوال کا آتا ہے، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک ہی سوال ہوگا، 3 سوال، اگرچہ صحیح 6 میں 3 سوال ذکر ہے، لیکن بخاری پاک کے اندر ایک ہی سوال ذکر ہے کہ چہرہ بددہا کا دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو ایس شخصیت کے بارے چ دس تو دنیا چ کیا آخنا سی؟ اگر یہ جواب دے دیا تو پھر انہوں دین دا بھی پتہ ہے، تو پھر انہوں رب دا بھی۔ ہاں یہی تھوڑی کہا کہ کرو تیرے غم پہ جان فدا، نہ بس ایک جان 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ایسے تھوڑی کہا ہے کہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسکولوں کے اندر آپ اور میں پڑھتے رہے لیمیٹڈ اور ان لیمیٹڈ کی بات، متناہی اور غیر متناہی۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں آقا آپ کے اوصاف تو گنے بھی نہیں جا سکتے، اگر لیمیٹڈ ہو متناہی ہو تو یہ بھی ایک عیب ہے، یہ بھی ایک عیب ہے۔ آپ کے اوصاف حمیدہ انلیمیٹڈ ہے، کاؤنٹ نہیں کیے جا سکتے۔ اگر میں یہ کہوں کہ آپ کی ذات میں 100 اوصاف ہے تو گویا کہ 101 تو نہ ہوئے، یہ بھی عیب ہے، لیکن تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خالق کا آقا کہوں تجھے۔ اللہ پاک نے وہ اوصاف دیے، کہتے ہیں لکھوں اگر حضور کے احسان کم سے کم، لکھوں اگر حضور کے دل کر رہے آج مصطفیٰ دی وہ احسان تے لکھا جڑے ساڑھے تے کیتے نے، لیکن لکھوں کم سے کم، سطح فلک بنے میرا دیوان کم سے کم، دریا درخت سب ہو قلم دان کم سے کم، تب جا کے لکھا جائے گا عنوان کم سے کم۔ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، کوئی مثل نہیں ڈھولڑ دی، چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں۔ ہاں آخر میں آکے یہی جملہ نکلتا ہے کہ میرے مصطفیٰ جیسا نہ حسن کے اندر ہے، نہ سیرت کے اندر ہے، نہ نورانیت کے اندر ہے، نہ بشریت کے اندر ہے، میرے مصطفیٰ بے مثل تھے ہے رہے ہے جی، میرے مصطفیٰ بے مثل ہے تھے اور رہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہم کتنا شکرانے کے معاملات ادا کرتے ہیں، صحابہ نقشے قدم پر چلے، میں نے یقین کرے آپ کو سناؤں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر، میں اور آپ کتنے متبع السنت ہیں، کتنا نقشے قدم پر چلتے ہیں، جبکہ آپ سارے سمجھتے ہیں صحابہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کو ٹائٹل، آج کل جس طرح پاکستان ہے سب سے بڑا ٹائٹل کون سا جی؟ نشان حیدر، جس سے نشان حیدر مل جائے، یہ گنے چنے 13 افراد ہیں پاکستان سے جب سے پاکستان بنا، نشان حیدر سب کو ملتا نہیں، اور بڑے مشکل سے 13 لوگ ہیں جنہیں نشان حیدر ملتا ہے، اور جنہیں ملتا ہے ان کی نسلیں ساری دنیا تک یاد رکھتی ہیں کہ ہمارے فلاں کو نشان حیدر ملا۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ کو اللہ پاک نے کون سے تمغے دیے، اور تمغے بھی وہ دیے کہ جن کا ذکر قرآن کے اندر ہے، رب کہتا ہے اولئک ھم الفائزون، یہ ٹائٹل دے دیا ہے، یہ وہ تمغہ ہے کہ اس کو پڑھنے والے بھی باعث ثواب کے حقدار ہیں۔ کئی اللہ کہتا ہے اولئک ھم الراشدون، کئی فرماتا ہے اولئک ھم المفلحون، کئی کہتا ہے اولئک ھم المہتدون، یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پا گئے، ہدایت والے ہیں، انعام والے ہیں۔ صحابہ کو اللہ پاک نے وہ تمغے دیے، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کے پاس مال زیادہ تھا، ان کے پاس ان کی عیال زیادہ تھی، ان کی ایج زیادہ لمبی ہوتی تھی، نہیں
وہ صحابی جس کو سرکار نے سلام کا جواب نہیں ارشاد فرمایا تو صحابہ بعد میں کہتا ہے کہ لگتا ہے تو سونے دی مندری نہیں پائی جڑا نا، ایس واسطے سرکار نے تنوں جواب کوئی نہیں دیتا، کیونکہ سرکار چاہتے ہیں کہ میرے صحابہ کے پاس دنیا نہ ہو، کیونکہ ہم اس بات پر راضی ہیں کہ دنیا کافر کے لیے ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو۔ سانو لگتا ہے جڑی تو سونے دی مندری نہیں پائی جنا، اس واسطے سرکار نے تنوں جواب کوئی نہیں دیتا۔ اس نے انگوٹھی نکالی سونے کی پھینک دی، کسی نے کہا کہ نہ سوٹتے نہ سونا ہے اٹھا لے، اٹھا کے کوئی اور کام کر لیجئے گا، بیوی کو دے دیجئے گا، بیچ کے کوئی کام کر لیجئے گا۔ سنیے گا صحابی کا جواب، صحابی کہتے ہیں جس چیز سے سرکار نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، جسے سرکار نے پسند نہیں کیا، میں اسے کبھی بھی اٹھا سکتا نہیں۔ اب آپ ایمانداری کے ساتھ کیسے محبت کرتے ہیں؟ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ تیرے ہاتھ سے جڑی انگوٹھی ہے میں پسند، یہ نہیں فرمایا۔ صحابہ نے احتمال پیش کیا ہے کہ ہمیں لگتا ہے جو سونے کی انگوٹھی تو نے پہنی ہوئی ہے، سرکار شاید اس وجہ سے تجھے سلام کا جواب نہیں ارشاد فرما رہے، انگوٹھی پھینک دی ہے۔ صحابہ نے کہا کہ اٹھا لو، بیچ لینا، کوئی اور کام نہیں۔ ہم کتنے، ہمارا مال سرکار کی محبت کے اندر کہیں رکاوٹ تو نہیں بن رہا، دنیا کہیں ہمارے دل کے اندر تو نہیں آ گئی، دنیا کہیں ہمارے دل کے اندر ڈیرا تو نہیں ڈال لیا۔ یاد رکھیے گا، رب کی محبت ہو یا رسول کی محبت ہو، یہ اس دل کے اندر کبھی بھی نہیں آ سکتی جس دل میں دنیا کی محبت ہو۔ یہ ضدیں ہیں، روشنی اور اندھیرا ایک جگہ پر جمع ہو سکتا نہیں۔ مال کی محبت اندھیرا ہے اور آل کی سرکار کی محبت یہ نور ہے، نور اور اندھیرا ایک جگہ پر جمع۔ اب دنیا ہے کیا، یہ بھی تھوڑا سا سن لیجئے۔ ہر وہ شے دنیا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، ہر وہ شے، بولیں، دنیا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ اگر آل اللہ کی یاد سے غافل کر رہی ہے تو بندے کی آل دنیا بن جائے گی۔ اگر دکان اللہ کی یاد سے غافل کر رہی ہے، دکان دنیا بن جائے گی۔ اگر کارنر کا پلاٹ تجھے رب کی یاد سے غافل کر رہا ہے، وہ تیرے حق میں دنیا بن جائے گی۔ اگر مال تجھے اللہ کی یاد سے غافل کر رہا ہے، ہاں غافل کرتا ہے۔ جب اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ کا کلمہ سنتے ہیں، حی علی الفلاح کی آوازیں سنتے ہیں، کاروبار بند کرنا مشکل ہو جاتا ہے، دکان چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسی کیفیت بن گئی ہے کہ لگتا ہے دنیا ہمارے دل کے اندر گھر کر گئی ہے، دنیا دل کے اندر آ گئی ہے۔ مجھے اور آپ کو دنیا میں رہنے کے لیے بعض علماء نے مثالیں دی ہیں کہ دنیا میں ایسے رہیں جیسے کشتی پانی میں رہتی ہے۔ جب تک کشتی پانی میں ہے، اب دنیا میں جینا تو ہے نا، چلنا بھی تو ہے، سانسیں بھی لینی ہے، زندگی بھی گزارنی ہے، لیکن ایسے رہیے گا۔ جنازہ پڑھا سکتا ہے؟ نہیں۔ تدفین کر سکتا ہے؟ نہیں۔ تلقین کر سکتا ہے؟ نہیں۔ آج کتنے یہاں پر بیٹھے ہیں جن کو اپنے باپ دادا کی قبر یاد نہیں؟ آج کتنے بیٹھے ہیں باپ دادا کی قبر تک بھول چکے ہیں؟ لیکن اگر تربیت کی ہو شریعت کے مطابق، اگر تربیت کے لیے اپنے بچے کو دعوت اسلامی کے ہیڈ اوور کر دیا، جامعۃ المدینہ میں داخل کروا دیا، مدرسۃ المدینہ میں دے دیا، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ خدا کی قسم یہ سارے علماء بھی باز بیٹھے ہیں، میرے اس طرف بھی کھڑے ہیں، مولوی کے غسل دینے میں توجہ رکھیے گا، مولوی کے غسل دینے میں اور بیٹے کے غسل دینے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بیٹا غسل دے، مولوی غسل دے، دونوں میں کیا ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے۔ مولوی میت سمجھ کر غسل دے گا، بیٹا پیو سمجھ کے غسل دے گا۔ آنکھوں سے آنسو بھی گر رہے ہوں گے اور اس پانی میں گر رہے ہوں گے جس سے غسل دیا جا رہا ہے۔ کیا پتا بیٹا غسل دے رہا ہو، آنکھ سے ایک آنسو گرے اور اس پانی میں شامل ہو جائے، اللہ پاک اس غسل کے دوفیل نامہ اعمال کو بھی دھو ڈالے اور کہے میری رحمت کو گوارا نہیں۔ پتر کھلو کے انجو پہ آوے، پتر دی اکھیں چو اسکو پیا، آنسو
अथरू पे वगण ते उस पानी के अंदर टह पवन। इसके जिस्म को पानी से तो धो दिया, बस नामे अमाल को धोने के लिए एक आंखों से गुजरा हुआ कतरा काफी है। बड़ा फर्क है मौलवी जनाजा पढ़ाए, बड़ा फर्क है, और बेटा मुसल्ले पर खड़े होकर जनाजा पढ़ाए, बड़ा फर्क है। जब कफर कब्र के अंदर रखा जाएगा कैफियत कुछ अजब होगी। सारे चले जाते हैं, रिश्तेदार भी चले जाते हैं। अगर बेटे की तरबियत की होगी कब्र पर बैठकर तलकीन करते हैं। आपने उमूमन देखा होगा एक मौलवी कब्र पर बैठकर कहता है उसको या फुलाना माफी हा अलई, तू दुनिया के अंदर जिन मामलात पर गुजरा था आज उन मामलात को याद कर। वो क्या मामलात थे? तू दुनिया के अंदर कहता था कि रदीतु बिल्लाहि रब्बम व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या व बिल कुरान इमामा। ये तलकीन की जाती है कब्र पर बैठकर। अब बेटे को अगर पता होगा तो वो कब्र पर आपके सिरहाने बैठ जाएगा। वो सारे जब चले जाएंगे वो आपको कहेगा कि अबू अभी घबराना नहीं है, अबू आखिरत की मनाज़िल शुरू होने लगी है, अभी नकीर आएंगे, कब्र को चीरेंगे फाड़ेंगे। उनकी खौफनाक शक्लें देखकर घबरा नहीं जाना। आपसे आकर पूछेंगे मन रब्बुका, अबू परेशान ना होइएगा, कह दीजिएगा रब्बी अल्लाह। आपसे पूछेंगे माँ दीनों का, मेरे सोने अब्बा परेशान बिल्कुल नहीं होना। मुश्किल मंजिला ने तुसी आखना जे दीनी अल इस्लाम, फिर एक प्यारी सी शक्ल दिखाई जाएगी, एक नूरानी चेहरा दिखाया जाएगा। वो चेहरा बद्दुआ का चेहरा होगा, वो आमना के लाल का चेहरा होगा, वो साहिब खुशकिसाल का चेहरा होगा। आपको चेहरा दिखाएंगे, आपसे पूछेंगे माँ कुंत तकूल फी हाज़ा रजुल, आपने परेशान नहीं होना। आपने कहना है कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, कर फिरिश्ते भी उठाए तो मैं उनसे यूं कहूं अब तो पाए नाज से मैं आए फिरिश्तों क्यों उठूं। मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते, कह दीजिएगा ना ये तो वही है जिनकी सुन्नतों पर चला करता था, ये वही है जिनके नाम पर मर मिटने के लिए तैयार था। कह दीजिएगा ये वही है जिनकी तरफ इशारा करके कहता था मेरा दीन भी तू ही है, ईमान भी मेरा तू ही है, मेरी दुनिया दा मुश्किल कुशा भी तू है, मेरी कब्र दी मुश्किल कुशाई भी तुसी करनी, मेरी हशर दी मुश्किल कुशाई भी तुसी करनी। और कब्र जब चले जाएंगे हाथ उठा के यासीन पढ़ता रहेगा। अब अपने दिल से पूछिएगा क्या इतनी तरबियत की है? नहीं कर सके, नहीं कर सके। फिर क्या औलाद का मुस्तकबिल संभाला है मैंने और आप? क्या औलाद का रोशन मुस्तकबिल बनाया है? माल को रोशन मुस्तकबिल समझते हैं। माल दे हाथ दी मैल, रात को बादशाह होते हैं, सुबह फकीर हुए पड़े होते हैं, रात महल्लात में गुजारते हैं, सुबह कब्र में जा रहे होते हैं, रात आलीशान महल्लात में होते हैं, अगली दिन जेल में पड़े होते हैं। क्या लाइफ है? मरना कोई नहीं जे, जाना नहीं है क्या? कहते हैं कि बस मैं ते मौलाना साहब ठीक ठाक ही बैठे सी, अचानक मौत आ गई है। मौत का कोई प्रोसेस नहीं है खुदा की कसम से। ये नहीं है कि पहले आप यूं करवट लेटेंगे, फिर यूं होगा, फिर सांस उखड़ेगी, फिर 2 माह बाद यूं होगा, फिर 4 माह बाद यूं होगा, फिर 9 माह बाद मौत। नहीं, मौत ने अचानक आना है। बच्चा पैदा होने का प्रोसेस है, 9 माह लगते हैं, लेकिन मौत का पता 9 सेकंड पहले भी नहीं चलता। तो आइए दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता हो जाइए, अपनी तैयारी आखिरत की कीजिए। उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन खलीफा मुस्तफ़ा हैं, तीसरे मुसलमानों के अमीर हैं। कब्र को जब देखते हैं रोने लग जाते हैं, आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाती है। लोग पूछते क्यों कब्र को देख के रोते हैं? आप फरमाते कि पहली मंजिल जे अगर ऐस तो मैं कामयाब हो गया फिर अगे भी कामयाब। मैं बिरादराना आप सबको दावत देता हूं, मैं हाथ जोड़ के आपके आगे अर्ज करता हूं, आपके आपकी दाढ़ी को अभी हाथ लगाने के लिए तैयार है। मुझे और हमें दावत इस्लामी वालों को आपसे ना माल चाहिए ना कुछ और चाहिए, आप और आपकी अयाल का रोशन मुस्तकबिल चाहिए। बस आप आए दावत इस्लामी के इज्तिमा में है, सुनकर जिक्र होता है, दुआ होती है, तिलावत होती है, बयान होता है, नात होती है, उसके बाद नमाज पढ़ते हैं। हर जुमेरात को मगरिब की नमाज के बाद फैजान मदीना में होता है। जिस तरह जिस्म की खुराक है ना, इसी तरह रूह की भी खुराक है। हमने जिम ज्वाइन करके मसल तो बना लिए, रूह साड़ी मर गई, खुराक की प्रोवाइड
ہٹے کٹے بیٹھے ہوئے باڈی کے اعتبار سے، روح ساڈی ٹر بھی نہیں سکتی. کیوں؟ اس کو خوراک ہی نہیں دی. اس کی خوراک کیا ہے؟ حی علی الفلاح. اس کی خوراک کیا ہے؟ حی علی الصلاح. اس کی خوراک کیا ہے؟ تلاوت قرآن. اس کی خوراک کیا ہے؟ صدقہ و خیرات. اس کی خوراک کیا ہے؟ نیک اعمال. اس کی خوراک کیا ہے؟ جھوٹ نہ بولنا. اس کی خوراک کیا ہے؟ وعدہ خلافیہ نہ کرنا، گالی گلوچ نہ کرنا، فلمیں ڈرامے نہ دیکھنا، ملاوٹ نہ کرنا، دوسروں کی عزت کی طرف آنکھ نہ اٹھانا. یہ روح کی غذا ہے. اب دیکھ لیں کہ میری اور آپ کی روح کتنی طاقتور ہے. آئیں گے انشاءاللہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں. کوشش کریں. ابھی بھی کتنے ایسے بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی. محفل میں آنا اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن ان سب سے زیادہ نماز. محفل کوئی فرض واجب تے کوئی نہیں. کتنے ایسے جو محفل میں نہیں ہیں، گناہگار ہو رہے ہیں کیا؟ یہ بعض ایسے شوق میں موجود ہے، نہیں آ رہے، گناہگار ہو رہے ہیں نہیں، لیکن نماز نہیں پڑھیں گے تو گناہگار ہو. دل ازاریاں کریں گے تو گناہگار ہو. حرام کام کا ارتکاب کریں گے تو گناہگار ہوں گے. دعوت اسلامی کا ماحول مجھے اور آپ کو اسی چیز کا درس دے رہا ہے. آئیے اپنے بچوں کو حافظ بنائیے، عالم بنائیے. بکیا انشاءاللہ رزق کا ضامن اللہ ہے. آج ڈبل ایم اے کار کے بھی ہاتھ چ ڈگریاں لے کے فارغ پھیر رہے ہیں. یہ کوئی نہیں پھیر. جنہوں نے ماں پیو دکھائے سی کہ اسی دنیاوی تعلیم پڑھانی ہے، اسی بچہ کماوے گا، عالم پڑھاوے گا تے کھاوے گا کتھوں. آج ایک طرف سے یہ کہتے ہیں کہ مولوی بنایا تو کھائے گا کہاں سے، اور دوسری طرف سے کہتے ہیں کہ مولوی زیادہ کھاتے ہیں. عجب نظام ہے. کبھی بھی کوئی بھی شخص بھوکا نہیں مرے گا، کیونکہ ضامن اللہ ہے. ضامن اللہ ہے. اپنے بچوں میں سے ایک خواہش رکھا کرے نا کہ میں اپنے ذہین بچے کو عالم بناؤں، حافظ بناؤں گا، دعوت اسلامی سے وابستہ کروں گا. خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی لے کر آئیے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ آپ سن لیں. اس وقت آپ کی اس تحصیل علی پور کے اندر 3000 بچے اور بچیاں علم حاصل کر رہی ہیں دعوت اسلامی کی چھتری کے نیچے. بولے سبحان اللہ. کوئی ادارہ دکھا دے، یونیورسٹی، کالج، کوئی اور، جس میں اتنے اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہو. 3000 بچے اور بچیاں علم حاصل کر رہے ہیں. بعض حافظ بن رہے ہیں، بعض ناظرہ پڑھ رہے ہیں، بعض عالم بن رہے ہیں. ان 3000 بچوں کے اوپر جو منتھلی خرچ ہے وہ 35 لاکھ روپے ہے. کتنا؟ صرف علی پور کتنا؟ بولے ہون نہ بولے. کتنا؟ 35 لاکھ روپے. دین کا کام نہ پہلے رکا تھا، نہ رکا ہے، نہ رکے گا. یہ تو خوش نصیب ہے وہ کہ جس سے رب خدمت لے لے. وگرنہ کتنے آئیں گے؟ میں اور آپ سارے ہم کہیں کہ ہم 1 روپیہ بھی نہیں دیں گے، پھر بھی 35 لاکھ ملے دا. 3000 نہیں 3 تو 6000 ہوئے دا بچہ. 6000 نہیں 6 تو 12000 ہوئے دا. لیکن جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ فرمائے گا وہی دین کی خدمت کرے گا. تو اس لیے کوشش کریں آپ اپنے عطیات، صدقات، زکوٰۃ جو بھی ہے دعوت اسلامی کو پیش کیا کریں. آپ کا بچہ حافظ نہیں بن سکا، آپ کسی کے بچے کو بنا دیں. آپ کا بیٹا عالم نہیں بن سکا، آپ کسی کے بچے کو بنا دیں. اللہ نے چاہا تو یہ میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین 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 بجاہ خاتم النبیین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اندھیرا ایک جگہ پر جمع. اب دنیا ہے کیا؟ یہ بھی تھوڑا سا سن لیجئے. ہر وہ شے دنیا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کرے. ہر وہ شے، بولیں، دنیا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے. اگر آل اللہ کی یاد سے غافل کر رہی ہے تو بندے کی آل دنیا بن جائے گی. اگر دکان اللہ کی یاد سے غافل کر رہی ہے دکان دنیا بن جائے گی. اگر کارنر کا پلاٹ تجھے رب کی یاد سے غافل کر رہا ہے وہ تیرے حق میں دنیا بن جائے گی. اگر مال تجھے اللہ کی یاد سے غافل کر رہا ہے، ہاں غافل کرتا ہے. جب اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ کا کلمہ سنتے ہیں، حی علی الفلاح کی آوازیں سنتے ہیں، کاروبار بند کرنا مشکل ہو جاتا ہے.
दुकान छोड़ना मुश्किल हो जाता है। ऐसी कैफियत बन गई है कि लगता है दुनिया हमारे दिल के अंदर घर कर गई है, दुनिया दिल के अंदर आ गई है। मुझे और आपको दुनिया में रहने के लिए बाज़ उलमा ने मिसालें दी हैं कि दुनिया में ऐसे रहें जैसे किश्ती पानी में रहती है। जब तक किश्ती पानी में है, अब दुनिया में जीना तो है ना, चलना भी तो है, सांसें भी लेनी है, जिंदगी भी गुजारनी है, लेकिन ऐसे रहिएगा जैसे किश्ती पानी के अंदर है। जिस दिन पानी किश्ती में आ गया, किश्ती ने डूब जाना जे। दुनिया में हमने रहना है, लेकिन जिस दिन दुनिया हम में आ गई, असी भी डूब जाएंगे, हम भी डूब जाएंगे। छुटकारे का एक ही रास्ता है। सुल्तानुल आरिफीन दुनिया के हवाले से क्या फरमाते हैं, सुनिए। आप फरमाते हैं, दुनिया जन है पलीती, कितने मल मल धोंदे हो। फरमाते हैं दुनिया की मिसाल ऐसे है जैसे हालत नापाकी के अंदर औरत की मिसाल हो। हालत नापाकी के अंदर औरत 100 बार भी नहा ले, पाक हो सकती नहीं। अगर दुनिया दिल में है और रब की मार्फत भी चाहता है, अल्लाह की मोहब्बत भी चाहता है, मोहब्बत रसूल भी चाहता है, तू 100 बार जिक्र कर, तू फिर भी पाक हो सकता। बोले दुनिया जन है पलीती, कितने मल मल धोंदे हो। दुनिया कहरन आलिम फाजिल, गोशे बे रोंदे हो। कैफियत ये हो गई, जो रहनुमा थे आज वो भी दुनिया की खातिर परेशान हुए बैठे। उलमा का एक तबका आज दुनिया कहीं उलमा के दिलों के अंदर भी घर कर चुकी है, लेकिन ऐसे भी उलमा हैं कि जिन्होंने दुनिया को 3 तलाकें दे चुके हैं, दुनिया की तरफ रजू नहीं करते, दुनिया उनको हिला नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उन्होंने अल्लाह के हबीब से लौ लगा ली। मोहब्बत एक शय नाल हो सकती जनाब। ये क्या मुझे इससे भी मोहब्बत है, इससे भी मोहब्बत है, मेरा तू भी महबूब है। नहीं, महबूब ही कोई है, प्यार है, दिल एक ही जगह पर दिया जा सकता है। जेड़ा दिल जा जाते देंदा वो दिल देने वाला कोई नहीं, वो बस एक लूसी जिया बंदा। जहां एक जगह पर दिल लगाएगा, दर हकीकत मोहब्बत का हक वही अदा कर रहा है। असी तो अपनी जाना पहले ही बेच चुके हैं अल्लाह के हाथ। एवज जन्नत के, क्योंकि कुरान कहता है कि मोमिनीन से अल्लाह पाक ने उनकी जाने जन्नत के बदले में खरीद ली है। असी अपनी जाना पहले ही बेच चुके हैं। जेड़ा बंदा अपनी जान पहले बेच चुका हो तो फिर जगह जगह पे बेचे, गल तो फिर ठीक कोई नहीं। सहाबा ने एक ही जगह पर जान बेची थी। हजरत सैयदना तल्हा बिन उबैदुल्लाह, तल्हा बिन एक सहाबी है, नन्हे से सहाबी, राउंड अबाउट 12 साल एज मुबारक है। ये सरकार की जनाब में हाजिर होते हैं, तवज्जो रखिएगा। आकर अर्ज करते हैं, सलाम अर्ज करते हैं, सहाबा बैठे हैं बड़े बड़े, आकर अर्ज करते हैं कि आका मनु तुहाडे नाल प्यार है। कॉन्सेप्ट है, तवज्जो है। कभी मैंने और आपने तन्हाई के अंदर अर्ज किया कि आका मनु भी तुहाडे नाल प्यार है। हम जब कहें ना तो हमें अंदर से आवाज आती, कोई नहीं प्यार मुकम्मल कोई नहीं देती। जिनको प्यार था ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन वाली सरकार, आप फरमाते हैं कि एक तन मेरा कंगी होवे, जुल्फ माही दीवामा। आका सोना मेरी हड्डियां दी कंगी पड़ाओ ना, अपनी जुल्फें चलाओ, मनु बड़ी खुशी होनी। सारी दुनिया देखो ब्रांड यूज कर रही है, कोई बोर्जन की तरफ जाती है, कोई हशपति यूज करता है, किसी को सर्विस पसंद है, कोई बाटा का दिल दादा है, कोई सेठ की तरफ भाग रहा है, तरह तरह के ब्रांड यूज करते हैं। आका मेरा दिल करता है खल मेरी होवे ते जुत्ती तुहाडी होवे। एक तन मेरा कंगी होवे, जुल्फ माही दीवावा, पोश मेरे दी बन जाए जुत्ती, सोने दे पैरियां। जे सोना मेरे दुख विच राजी, सुख नो चुले पावा। यार फरीद जे मिल पवे सोना, रो रो हाल सुनावा। सारी दुनिया को हाल सुना रहे हैं आप लोग।
अपने दिल के जख्म किसको नहीं दिखाते दुनिया में। कभी इससे डिस्कस करेंगे, हालात बड़े तंग ने, कभी इसके पास जाएंगे, हालात बड़े खराब ने, कभी इनको कहेंगे, कभी किसी मलिक के पास, कभी किसी चौधरी के पास, कभी किसी वडेरे के पास, कभी किसी नंबरदार के पास। क्यों नहीं जाते आमना के लाल के पास कि जिनको दुख सुनाने के बाद दुखों का मदावा होगा, वहां पर जख्म भरे जाते हैं, वहां पर अताएं होती हैं, क्योंकि वो तो वो बारगाह है कि हाथ उठते ही मंगते का हाथ उठते ही दाता की देन थी, मंगते का हाथ उठते ही दाता की देन थी। दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है, बस इतनी देर लगनी सी। तो एक बारी हाथ चौक के मदीने अल मुंह करके अखा बंद करके तसव्वुर जमा के आखड़ा ते सी सोने परेशान हो गया, बड़ी महंगाई आ गई, सोने औलाद दे हथों बड़ा परेशान आ, मैं मरना मैं गुनाहगार हाँ। मैंने उलमा से सुन रखा है, ना कोई अमल है सुनाने के काबिल, ना ये मुंह है तेरे दिखाने के काबिल। आका लगाते हो उसको भी सीने से आका, जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल। मैं किसी पासे मुंह लाण वास्ते कोई नहीं जे, मेरे इन्ने बुरे काम ने, मैं इन्ना गंदा हो चुका, पैर के नाखून तो लेके सिर के बाल तक सारे का सारा गुनाहों से लिथड़ा पड़ा हूँ। लेकिन मैंने सुना है आप उन्हें भी सीने से लगाते हैं जो मुंह लगाने के काबिल नहीं होता। आका दुखड़े बड़े ने, मेहरबानी कर मेरे जख्म ते मरहम ला चा, मेहरबानी कर मेरी महंगाई मिटा चा, मेहरबानी कर एक बारी ते अपना रोजा दिखा चा। लेकिन नहीं, जो दर दर झुकता है इस दर को छोड़कर, खुदा की कसम वो दर दर झुकता रहेगा और उसे दूर दूर के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। सहाबा ने एक ही दर, यक दर गिर मोहकम गिर, एक ही दर को मेरे मुस्तफा के सहाबा ने पकड़ा है। किसी दी आंख निकल जावे उन्हें भी मुस्तफा को जाना है, किसी दी पिंडली टूट जावे उन्हें भी मुस्तफा को जाना है, किसी दी महंगाई आ गई उसने भी। अबू कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंग लड़ रहे हैं, हालात जंग लड़ते लड़ते आपकी आंख का ढेला बाहर निकल आया, हाथ की हथेली पे रख के ढेला मुस्तफा के पास लेकर आते हैं। सोने जंग लड़ रहा सी, तुहाडी जान ते मैं अपनी जान कुर्बान, मेरी आंख बाहर निकल आई, मेहरबानी कीजिए ना। ये नहीं कहा कि सरकार ने मैं कोई तबीब हूं, मैं कोई डॉक्टर हूं, नहीं, आप किसी तबीब से रजू कीजिए। आपने अपना लुआब मुबारक निकाला, उस ढेले के ऊपर लगा के आंख रख दी। अबू कतादा कसम से के कहते हैं कि मैनू इस आंख नाल इतना ज्यादा नजर आंदा है, दूजी आंख नाल थोड़ा नजर आंदा। मेरे मुस्तफा हर शय का ही, आप तो तख्लीके वजह कायनात है, कायनात बनी हुई आपके लिए है, कायनात तो बनी ही आपके लिए है। कभी जब सारे सो रहे हों, आप उठे हों और आप कहें कि जिंदगी गुजर चुकी है, आज उठना मैं दौर न वुजू करना जे, तहज्जुद का टाइम होवे, तुसी ते मैं उठिए वुजू करिए, खड़े होकर बस सारे गुनाहों दी पाट मोढ़ियां ते चुकी होवे और खड़े होकर शर्मिंदा शर्मिंदा अल्लाह अकबर भी आखिए ते सजदे च सिर रख के रोविए। सलाम फिर क्यों? क्योंकि कारोबार में नुकसान हुआ था, रोना आया था, रिश्तेदार रूठे थे, रो पड़े थे, औलाद नाफरमान हुई, आंखों से आंसू निकल आए, कारोबार छिन गया, रो पड़े थे। ईमानदारी नाल दस तेरी जिन्नी भी जिंदगी हो गई, कभी एक बार भी खौफे खुदा से और इसके मुस्तफा से हम रोए नहीं। जवाब सवाल मैंने कायम किया है, जवाब अपने आप से लीजिए। और आपको पता है जरा दिल का मुफ्ती बड़ा डाढ़ा मुफ्ती है, ये किताबें नहीं छानता, ये आपसे ये नहीं कहता कि थोड़ा टाइम दे, लाइब्रेरी वाल मुंह करांदा, किताबां तकांदा ते फिर मैं तन्नू जवाब दियांदा ना। ये ऐसा मुफ्ती है अगर जिंदा होवे तां, हाँ अगर जिंदा है तो यूं झटपट जवाब देता है, कहता है कि नहीं गलती कर रहा है। यही सवाल मैं दोबारा कहता हूं, आप अपने दिल के मुफ्ती से पूछिएगा कि कभी जिंदगी के अंदर ऐसे भी लम्हे आए कि खौफे खुदा से मैंने और आपने आंखों से आंसू बहाए हो, इसके मुस्तफा में रोया हो? जवाब आपको मिल चुका है, जबकि मैंने किताबों में पढ़ रखा है महशर का दिन होगा, उम्मत मोहम्मद की तरफ आग लपकेगी जहन्नम की, उम्मत आगे आगे होगी, आग पीछे पीछे होगी। सरकार
کہ جناب میں جبریل امین پانی کا پیالہ لے کر آ جائیں گے، عرض کریں گے کہ سونیا اپنی انگلیاں اس پانی دے پیالے چ پا لو تے پھر جنہ پانی تہاڈی انگلیاں نال لگ جاوے اس نو اگ دے اوتے چھڑک مار دیو۔ سرکار پیالے کے اندر ہاتھ مبارک ڈالیں گے، واپس نکالیں گے، جو پانی لگا ہوگا اس سے آگ کے اوپر یوں پھینک دیں گے، آگ کوسوں دور چلی جائے گی۔ سرکار فرمائیں گے جبرائیل یہ کس چیز کا پانی ہے؟ عرض گزار ہوں گے یہ آپ کے امتیوں کے آنسو ہیں جو خوف خدا سے نکلے تھے، جو خوف خدا سے نکلے تھے۔ ہم ویسے تو نعرہ لگاتے ہیں، سارے مل کے میرے ساتھ پڑھیں، نعرہ اپنا دہرا دیتے ہیں، درود پاک پڑھیے، مل کے پڑھیں۔ غلام ہے غلام ہے رسول کے، سارے پڑھیں گے، غلام ہے غلام ہے رسول کے، غلام مل کے، غلام ہے غلام ہے رسول کے، غلام ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، غلام ہے غلام ہے، نہیں سارے نہیں پڑھ رہے، پیچھے والے نہیں پڑھ رہے، غلام ہے غلام ہے رسول کے، غلام ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، غلام ہے غلام ہے رسول کے۔ جب یہ جملہ کہتے ہیں نا کہ خدا کی قسم ایسے رواں کھڑا ہو جاتا ہے، ایک جسم کے اوپر سرور کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ یاد رکھ آکھڑ نال اتنا سرور ہے تے بڑن نال کتنا سرور ہونا چاہیے۔ طلحہ، حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ صحابی ہے، چھوٹے سے صحابی ہے، 12 سال، آ کر سرکار کو کیا عرض کرتے ہیں کہ مجھے آپ سے پیار ہے۔ یہ کہنے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ اگر تنو میرے نال پیار ہے تو اذهب فقتل اباک، جے تو میرے نال پیار کرنا تے پھر اٹھ کھڑا ہو اپنے پیو نو جا کے قتل کر کے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے، میں آگے کنٹینیو کرتا ہوں اس بات کو، پیار اظہار مانگتا ہے، پیار کیا کرتا ہے جی؟ اظہار مانگتا ہے۔ تنو تے منو ہے نا مصطفیٰ نال پیار جی؟ الحمدللہ ہے نا جی؟ اظہار کیوں نہیں کرتے پیار کا؟ اظہار کریں گے تو پیار کی محبت یہ سمجھا جاتا ہے نا جی۔ سرکار نے فرمایا اٹھ کر کھڑا ہو، جے تو میرے نال پیار کرنا تے پھر اپنے ابے نو قتل کر کے آ۔ ننھا صحابی 10 کو 12 سال عمر کھڑے ہو کے ٹر پیندا جے اپنے ابے نو قتل کرن واسطے، صحابہ کو پیچھے سے بھیجتے ہیں جا کے بلا کر آؤ، کیونکہ میں تعلق جوڑنے کے لیے آیا ہوں، تعلق توڑنے کے لیے نہیں آیا۔ میں رشتے جوڑنے کے لیے آیا ہوں، رشتے توڑنے کے لیے نہیں آیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابی بلا کر لاتے ہیں، اب یہ ایک جملہ تھا، اظہار کیا محبت کا۔ تھوڑے دن بعد یہ طلحہ صحابی بیمار پڑ جاتے ہیں، بیمار ایسے پڑتے ہیں کہ آخری وقت آ جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب بیمار ہوئے اور جتنا ٹائم پیریڈ یہ صحابی بیمار ہوئے، سرکار اپنو عیادت کرنا سے جاندے سے خود تیرا تا میرا پیر آ جاوے تے عیادت کرن ساڑی۔ علی پور جدوئی کے اندر اگر کوئی بیمار ہو جائے، 4 عالم اگر اس کو پوچھنے چلے جائے تو وہ بھی خوش ہو جاتا ہے کہ منو تے علی پور دے عالم پوچھنا آ گئے۔ وہ تو عالم نہیں، امام الانبیاء پوچھنے جاتے تھے۔ ننھے صحابی کو سرکار خود جاتے تھے پوچھنے۔ ایک مرتبہ جب آپ گئے تو آپ نے اس کے والد صاحب کو بلا کر کہا کہ بیٹا آپ کا آج رات فوت ہو جائے گا، جب فوت ہو تو اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے آپ نے مجھے بلانا ہے۔ آپ اور میں کیا کہتے ہیں؟ لاش میری نو ہاتھ نہ ہلانا جد تک پیر نہ آوے،
آپ پڑے تکبیراں میریاں چک بکی دفناوے۔ میری اور آپ کی خواہش یہ ہے جب مرے آخری وقت ہو بس کسی طریقے نال جا کے میرے پیر نو بلا کے لے آوے ہو، مہربانی کرو۔ اگرچہ شاید تمنا پورا ہونا مشکل ہے لیکن دل دی خواہش تے ہے نا کہ میرا پیر آوے، آپو منو کفن دفن کرے، آپو میرا جنازہ پڑھاوے تے چک کے بکی پاک دفن کر دوے۔ حضرت طلحہ صحابی رسول ہیں، ان کا پیر کوئی نارمل پیر نہ تھا، وہ پیر ایسا ہے کہ وہ انبیاء کا بھی پیر ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک کو ہاتھ بن کے انبیاء دی جناب عرض کرنا، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک کو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ تو آڈا بھی وہی نبی ہے جڑا ساڈا ہے؟ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ انبیاء سے کرو مانگنے والوں، ہم کو تو یوں چاہیے، مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے، کیونکہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سرکار نے فرمایا اس کے والد کو آج راتی تیرا پتر فوت ہو جاوے گا، جنازہ پڑھانا آستے تو منو بلانا ہے جے۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے، سرکار تشریف لے کر چلے جاتے ہیں۔ بچہ والد سے پوچھتا ہے ابو جان آج سرکار کیا فرما رہے تھے؟ بیٹے کو بتا دیتے ہیں۔ ابو کہتے ہیں جی تو پتر سرکار کہنے لگے سی تو انتقال کر جاوے گا تے آج راتی انتقال ہو جانا، تیرا جنازہ پڑھانے کے لیے مصطفیٰ کہہ رہے تھے مجھے بلائیے گا۔ بیٹا یہ سن کر ایک ریکویسٹ کرتا ہے ابو جب آخری وقت آ گیا میں چاہنا کہ مرن تو پہلے تسی میری ایک خواہش پوری کر دیو۔ اب باپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، پیو پیو ہوندا جے، آل آل ہوندی ہے، آخری وقت ہو اور خواہش کا اظہار کرے۔ باپ کا بس نہیں چلتا آسمان سے تارے توڑ کر بیٹے کے قدموں پر نچھاور کر دے، اپنے نس نس سے خون کے قطرے بہا کے کسی طریقے سے اس کو زندہ کر دے۔ باپ حامی بھرتا ہے بیٹا بول تو صحیح، تو کہہ تو صحیح، تیری خواہش کو میں پورا کروں گا۔ بیٹا کہتا ہے پھر وعدہ کرے آج رات جب میں فوت ہو جاؤں تو مصطفیٰ کو جنازہ پڑھانے کے لیے نہیں بلانا۔ آپ سوچ سکتے آقا کہے پڑھانے کے لیے مجھے بلانا، بیٹا آخری خواہش کر رہا ہے کہ مجھے سرکار جنازہ پڑھانے کے لیے ان کو نہ بلائیے گا۔ باپ حیران ہو جاتا ہے آخر ریزن کیا ہے؟ میرا لال میرا جگر میری اکھاں دے تارے تو دس تے صحیح، میں سنیا جنہ دے جنازے مصطفیٰ پڑھا دین انہاں دی دنیا بھی سور جان دیجے، آخرت بھی سور جان دیجے۔ میرے اکھاں دے تارے تو کیوں منع کر رہے ہیں کہ تیرا جنازہ مصطفیٰ نہ پڑھاون؟ کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے رات اندھیری ہوگی، رات تاریک ہوگی، سرکار جہاں سے تشریف لاتے ہیں پہلے یہودیوں کے گھر آتے ہیں، بعد میں ہمارا گھر آتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ رات کی تاریکی میں جب آمنہ کا لال چہرہ بددہا والا علم نشرہ کے سینے والا ید اللہ کے ہاتھوں والا جب آئے ہمارے گھر کی طرف، کوئی یہودی باہر نکل کر میرے نبی کو تکلیف نہ دے دے، اے نہ ہوئے کہ میں مر جاواں تے میرے مرن تو بعد کوئی میرے نبی نو میری وجہ سے تکلیف دے دے، میری روح ساری زندگی آستے تڑپ دی روے دی۔ نہ میرے مصطفیٰ نو نہیں بلانا، میں ان کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ اے غلامی رسول کا دم بھرنے والے، غلامی رسول میں موت بھی قبول کا نعرہ لگانے والے، مجھے بتا جب تو نماز چھوڑتا ہے مصطفیٰ کو تکلیف ہوتی ہے؟ جب تو سنتوں کو چھوڑتا ہے مصطفیٰ کو کیا تکلیف نہیں ہوتی؟ جب تو جھوٹ بولتا ہے کیا دل مبارک رنجیدہ نہیں ہوتا؟ جب تو وعدہ خلافیاں کرتا ہے کیا آپ کا دل مبارک رنجیدہ نہیں ہوتا؟ جب تو جھوٹی قسمیں کھا کے سودا بیچتا ہے، جب تو رمضان کے اندر مہنگائی کر دیتا ہے، جب مہنگائی مصنوعی بنا دیتا ہے، چیزوں کو عارضی طور پر خود سے مہنگا کر دیتا ہے، سرکار کی دکھیاری امت پر تو ان کے دکھوں میں اضافہ کرتا ہے۔ کسی کی ماں بہن جب جا رہی ہو تو بدنگاہی کرتا ہے، کیا چہرہ بددہا والے کو آپ نے شعر سنا؟ مولانا صاحب شعر پڑھ رہے تھے کہ دل سمجھ سے ورا ہے، دل سمجھ سے ورا ہے۔ آپ کو پتہ ہے سرکار اعلیٰ حضرت نے ہر عضو مبارک پر سلام پھیرا ہے، سلام بھیجا ہے، کوئی ایک باری نہیں، کوئی دو باری نہیں، ایک ہی کہتے ہیں۔ ہم تو اس اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں کہ جس نے مصطفیٰ پر جب بھی سلام بھیجا ہے کوئی ایک دو باری نہیں، سینکڑوں باری نہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ
ایک باری نہیں لکھاں سلام. کہیں کہتے ہیں کہ کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑ سلام لکھاں واری درود کروڑا واری. اور جب دل کی باری آتی ہے کہتے ہیں دل سمجھ دے ورا. آقا آپ تے پیشانی مبارک تے بھی بھیج چھڑیا, آپ کی گیسو مبارک پر بھی بھیج دیا, آپ کی مانگ مبارک پر بھی بھیج دیا. آنکھیں ابرو خال گد یہ کان مبارک خد مبارک گردن مبارک سب پہ سلام بھیجنے کے بعد کہتے ہیں دل سمجھ سے ورا ہے, دل سمجھ سے ورا ہے, دل سمجھ سے ورا ہے. نہیں سمجھ آ رہی میں کہ آقا دل سمجھ سے ورا ہے. جتنی مولا تو نے مجھے عقل دی ہے میری عقل کے اندر نہیں آ رہا کہ دل مبارک کو کس طرح سلام بھیجوں. دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں, چلو جسارت پیا کرنا ہمت پیا کرنا, دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں غنچہ راز وحدت پہ لاکھوں سلام. اے او باغ جڑا راز وحدت ہے, اللہ دے رازاں دا باغ جے مولا, تیرے رازوں کا باغ مصطفیٰ کا دل مبارک ہے. دل سمجھنے ورا مگر یوں کہوں اونچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام. اور ایمانداری نال دس, یہ جو میں نے چند برائیاں گنوائی ہیں کیا یہ ہمارے معاشرے کے اندر نہیں پائی جاتی؟ کیا ملاوٹ کرنے سے دل مبارک کو دکھ نہ پہنچتا ہوگا؟ کیا نمازیں چھوڑنے سے دل مبارک رنجیدہ نہ ہوتا ہوگا؟ کیا رمضان کے روزے ترک کرنے پر دل مبارک کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ یہ جائے امتی ہماری کیا کیفیت ہو گئی ہے. میرے منہ سے بڑا سخت جملہ نکلنے لگا تھا, میں نے روک لیا. میں یہ کہنے لگا تھا کہ سانو تے جیندے جی مر جانا چاہیے. جو اپنے نبی کو تکلیف دے اس کو زندہ رہنے کا بھائی بھلا کیا حق ہے؟ لیکن انسان ہے, نسیان سے بنے ہیں, غلطی کر بیٹھتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیکیوں کی طرف نہ آئے. جو ہونا تھا ہو گیا, جو نمازیں قضا ہونی تھی توبہ کر لیجئے, قضا بھی کیجئے. غلطیاں کر بیٹھتے ہیں. خدا کی قسم میں نے قرآن کے اندر پڑھا ہے, میں نے حدیث مصطفیٰ بھی دیکھی ہے, علماء سے بھی سنا ہے. خطائیں کر بیٹھے, اللہ کی جناب میں آ کے توبہ کر لے, اللہ سیئات کو حسنات میں بدل دیتا. ننھا صحابی کیا پہ آکھنا ہے جی؟ سرکار کو رات کی تاریکی میں نہیں بلانا. کیوں؟ کوئی یہودی نکل کر مصطفیٰ کو تکلیف نہ پہنچا دے. ایسا ہی ہوا, بچہ فوت ہو گیا, رات کو جنازہ پڑھا دیا گیا.